News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج منگل کا دن ہے اور 11 رمضان المبارک 1441 ہجری 22 بیساکھ 2078 مئی 2020 عیسوی کی 5 تاریخ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر انصر اقبال حرل نے کہا ہے کہ ضلع سرگودا میں ٹائیگر فورس میں 18,167 رضاکاروں کی شمولیت وزیراعظم عمران خان کی قیادت اور ان کے سماجی خدمت کے کاموں پر عوام کے بھرپور اعتماد کا اظہار ہے۔ ٹائیگر فورس میں ریٹائر آرمی، سول ملازمین، وکلاء، ڈاکٹر، صحافی، سماجی کارکن، رفاعی و سیاسی افراد، اساتذہ، کارپوریٹ بزنس مین، طلباء، سینئر سٹیزن، انجینئر سمیت تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہوئے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی کامیاب اور مربوط حکمت عملی سے عوام کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے کامیاب اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان اس وبا سے دیگر ممالک کے مقابلہ میں بہت زیادہ محفوظ ہے۔ حکومت نے لاک ڈاؤن کے دوران احساس کفالت پروگرام کے ذریعے ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت غریب افراد کی مدد کی اور اب 1,75,00,000 غریب اور متوسط طبقہ کے لوگوں کے لیے امدادی پیکج پر عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے حکومت بیرون ممالک سے اربوں ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ کما سکتی ہے، جبکہ اس کاروبار سے وابستہ 45 سے زائد انڈسٹریز کا پہیہ چلنے سے لاکھوں خاندانوں کو روزگار ملے گا، جس سے ملک میں معاشی خوشحالی اور ترقی ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ رانا محمد اکرم نے نوائی شرر نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ رانا محمد اکرم نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں رہائشی یا کمرشل پلاٹوں، رہائشی کالونیوں اور کمرشل پلازوں کی سیل پرچیز کے علاوہ کنسٹرکشن کا بہت بڑا شعبہ کام کرتا ہے۔ اس کاروبار سے مزدور سے لے کر ارب پتی انویسٹر تک سب کا کاروبار اور روزی روٹی وابستہ ہے، اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس یا پراپرٹی ڈیلر کا کردار بھی سب سے نمایاں ہے۔ رانا محمد اکرم نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارا عرصہ دراز سے یہ مطالبہ ہے کہ ڈی سی ریٹ کو مارکیٹ ویلیو کے مطابق کر کے ٹیکسز کو کم کیا جائے۔ اب حکومت نے اسٹامپ ڈیوٹی سمیت تمام ٹیکسز کو 10% سے کم کر کے 2% کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے 2001 کے آرڈیننس کی سیکشن 111 کو ختم کر کے انویسٹر کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ اپنی انڈکلیئر منی دسمبر 2020 تک اس کاروبار میں انویسٹ کرے، اس سے سورس نہیں پوچھا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس وقت ملک کورونا وائرس کے بحران سے گزر رہا ہے۔ تعمیراتی شعبہ کھل چکا ہے مگر مسائل بہت زیادہ ہیں۔ کنسٹرکشن کے شعبہ میں انویسٹمنٹ کی مدت بڑھا کر دسمبر 2020 سے دسمبر 2021 کی جائے۔ میرا اوورسیز کو مشورہ ہے کہ جب بھی اس شعبہ میں انویسٹمنٹ کریں، بااعتماد اور تجربہ کار افراد اور اداروں کو تلاش کریں اور موقع پر تمام زمینی حقائق کو مد نظر رکھیں اور منظور شدہ کمرشل یا رہائشی اسکیموں کے علاوہ کسی دوسری غیر رجسٹرڈ جگہ پر پلاٹوں یا دکانوں کی خرید و فروخت نہ کریں، اس سے ان کا سرمایہ محفوظ رہے گا۔ حکومت جامع اور مربوط حکمت عملی کے تحت فوری طور پر کاروبار کھولنے کا اعلان کرے۔ لاک ڈاؤن کی پالیسی سے ملک کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان اور غریب مزدور فاقہ کشی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودا کے صدر محمد ناصر سہگل نے نوائی شرر کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کو 45 دن گزر گئے ہیں اور اب بھوکے پیٹ گھروں میں بیٹھنا ناممکن ہو گیا ہے۔ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ بازاروں میں رش کو کم کرنے کے لیے حکومت 24 گھنٹے کاروبار اور سرکاری دفاتر کے اوقات بھی بڑھا دے۔ سکولوں اور کالجوں میں ڈبل شفٹ کر کے رش کو کم کیا جائے۔ اگر حکومت نے 10 مئی تک کاروبار کھولنے کا فیصلہ نہ کیا تو تاجر کاروبار کھولنے پر مجبور ہوں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ کتنا ہی وہ پیچھے چلے گئے، کئی سال پیچھے چلے گئے، اتنے حالات خراب ہیں تو حکومت سے ایک بار پھر ہماری
अपील है, इसको फौरी तौर पर वगैरह ताजर अपना लाहेमंद बनाने में आज़ाद है और हक भी जाने में। ये हमारी मतलब जिम्मेदारी, हम अपने मजदूर का, अपने मुलाजिम का, अपने वर्कर का हर लिहाज से ख्याल करेंगे। इंशाअल्लाह इसके साथ हमारे ताउन किया जाए, वगैरह हालात हमारे बस से बाहर हो जाएंगे। साबिक मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरगोदा मलिक असलम नवीद ने कहा है कि 4 मई बल्दियाती निज़ाम की तारीख में स्याह तरीन दिन है, जिसे योम स्याह के तौर पर मनाना चाहिए। उन्होंने हमारे नुमाइंदा राना असद मोहम्मद खां को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि 4 मई को जमहूरियत और अवामी मसाइल घर की दहलीज पर हल करने की दावेदार हुकूमत ने अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आने वाले जमहूरी अदारों को महज अपनी अना की तस्कीन के लिए तोड़ दिया, जिसके बाद गली महल्लों में सफाई की हालत नागुफ्ताबे और गंदगी के ढेर पड़े दिखाई देते हैं। निकासियाब का कोई इंतज़ाम नहीं है। बारिशी पानी गली महल्लों और घरों में जोड़ की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। मलिक असलम नवीद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बल्दियाती अदारे फौरी बहाल करके वोट के तकद्दुस को बहाल किया जाए ताकि अवामी मसाइल को हल कराया जा सके। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोदा के ओपीडी को डॉक्टरों ने हार्ड बोर्ड लगाकर आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है, जिसके बाद डॉक्टर अपने कमरों में नहीं बैठ रहे और मरीज दर बदर हो गए हैं। चंद रोज पहले कोरोना वायरस के आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर एहसन कोरोना के मर्ज में मुब्तला और उनकी फैमिली के टेस्ट भी पॉजिटिव आ गए थे, जिस पर अस्पताल में एक हंगामा खड़ा हुआ और डॉक्टरों ने एहतजाज भी किया था। डॉक्टरों ने डॉक्टर एहसन को टीबी अस्पताल के आइसोलेशन से ओपीडी में शिफ्ट कर दिया। सिविल अस्पताल सरगोदा में बदइंतजामी पर डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नज़ीर शेख ने एमएस सिविल अस्पताल सरगोदा को वार्निंग दी थी, मगर अस्पताल में जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम राइज है। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से चर्च ऑफ पाकिस्तान में मारूफ अकलीती रहनुमा कैसर ज़िया ने 30 मसीह ख़ानदानों में राशन तकसीम किया। इस मौका पर उन्होंने नवाई शरड़ से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका के लोग मुआशी तौर पर बेहद परेशान हैं। मैं मसीह ख़ानदानों की मदद करने पर अल खिदमत फाउंडेशन का दिली शुक्रगुजार हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साबिक डिप्टी मेयर सरगोदा मोहम्मद बशीर भट्टी का नौजवान बेटा कासम भट्टी इंतकाल कर गया। कासम भट्टी की नमाज जनाजा आज रात बाद नमाज इशा बड़े कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अरकान असम्बली, साबिक बल्दियाती नुमाइंदों, ताजरों और समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।